اللہم انطقنی بالہدا والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک یا اکرم الاکرمین۔ بعض ہماری ان چند منٹ کا جو ایک نشست ہے 2 دن سے ہو رہی تھی خطبہ شعبانیہ، جس کی حلقہ بہار میں بھی یہ نقل ہے، اور جو ہمارے منابع جن کا بہت اعتبار ہے علماء رجال میں، اور جن کی بڑی شخصیت ہے فقہ جعفریہ میں، ان میں سے ایک شخصیت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، علی بن ابراہیم باب قمی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے عیون اخبار الرضا، اس سے یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت سے ہی نقل ہے کہ انہوں نے پیچھے نام لیا اپنے آبا کا، جناب موسیٰ بن جعفر، امام جعفر ابن محمد، محمد ابن علی و علی ابن حسین، اور انہوں نے پھر جناب امیر سے یہ نقل کی ہے۔ ظاہراً یہاں جو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ذات یوم، ایک دن پیغمبر نے ہمیں خطبہ دیا، لیکن دوسری روایات میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ رمضان آنے سے پہلے، اس میں خطبہ جمعہ ہی تھا پیغمبر اعظم کا، جس میں انہوں نے مخاطب فرمایا۔ جہاں تک اس کا ترجمہ کیا تھا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے میزبانی خدا کے لیے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، بسا اوقات بڑے لوگ چھوٹوں کو بلا لیتے ہیں سر گنوانے کے لیے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، اور بڑے مشخص ہوتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ تو جس حال میں ہے، جتنا گناہگار ہے، آپ کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور وہی پروٹوکول جو انبیاء اور مرسلین کا ہے وہی اس میں تمہیں دیا جائے گا۔ جو علتم فیہ الی کرامت اللہ، اللہ جتنا کریم ہے اتنی کریمانہ تمہاری میزبانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہ اگر کچھ دیکھنی ہو کہ کریم، ہم جتنا بھی اتنا خرچ کر دیا، اتنے کھانے دے دیے، اتنا پیسہ دے دیا، لیکن یہ کوئی نہیں یہ میزبانی کر سکتا سوائے خدا کے اور رب اہل بیت کے، کہ فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اور تمہارا سو جانا عبادت ہے۔ اس مہینے میں یہ صرف وہی کریم اللہ یہ میزبانی کر سکتا ہے۔ عملکم فیہ مقبول، دعاکم فیہ مستجاب، عمل یقین رکھیں، اس ٹرسٹ کے ساتھ آئیں کہ میں دھتکارا نہیں جاؤں گا۔ دعا جب اللہ نے کہا ہے تو پھر تردید نہ کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں فکر کریں، ان کو کوشش کریں کہ آنسوؤں کے پانی سے دھوؤں اگر داغ ہیں چہرے پر تو، لیکن ادھر سے جب اس نے کہا ہے کہ دعاکم فیہ مستجاب تو تردید نہ کرو۔ بہت ساری ہماری دعائیں ہیں جو ادھر سے کمی نہیں ہے، ادھر سے کمی ہے۔ ان میں سے ایک کمی جو ہماری دعاؤں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین
جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ لا یخلف المیعاد، اس نے جب کہا کہ جیسے بھی ہو، جس حالت میں ہو، جتنے گناہ گار ہو، اس مہینے میں تمہارا میزبان ہوں، تم عمل کرو میں قبول کروں گا، تم دعا کرو میں مستجاب کروں گا، تو تردید نہیں ہونی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صادقہ، نیت عرض کیا تھا کہ شرائط جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ یوں نہیں کوئی بندہ کہے کہ بھئی میں تو ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ سچی نیت اور قلب طاہر، دل پلید نہ ہو، نیت میں جھوٹ اور کذب نہ ہو، یہ آنے کی یوفقکم اللہ لصیامہ و تلاوت کتابہ۔ اور عرض کیا تھا کہ اگر دیکھنا ہو نا کہ اللہ نے تمہاری تم مہمان بن گئے ہو کہ نہیں، تو کہا کہ اللہ تمہیں توفیق دے گا روزہ رکھنے کی اور تلاوت کتاب خدا کرنے کی۔ بس اگر ابھی تک ہم ان دو کاموں میں موفق ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازہ ہمارے لیے کھل گیا ہے۔ اگر نہیں ہوئے تو پھر میں رکا ہوا ہوں، مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دو مقدمے اگر فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے، مقدر کا مارا ہوا وہ ہے، اپنی قسمت کا رونا اس کو چاہیے۔ ہم افسوس کرتے ہیں نا کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے اس ماڈل کی، میرے پاس اتنے مرلے کا مکان نہیں ہے، خود اپنے آپ کو گھٹا رہے ہوتے ہیں اپنی یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے۔ خدا نے فرمایا کوئی یہ معیار نہیں ہے جعلتم فیہ الی کرامت اللہ، تم اللہ کے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہو جس کا اللہ جس کو پروٹوکول دے رہا ہو وہ کسی کی نظر میں گر نہیں سکتا۔ صرف اب دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ شقی کون ہے، اس میں مال، گھر، پارٹی، ڈگری، جاب، بزنس، یہ معیار نہیں ہے شقی ہونے کے۔ فرمایا اصل شقی وہ ہے جو اتنے عظیم مہینے میں جس میں سانس تسبیح ہے اور نوم عبادت ہے، وہ اس برکتوں بھرے مہینے میں، اس رحمت سے پر مہینے میں، اس بخششوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اس کے کنارے آئے اور محروم رہ چلے جائے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی وہ ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ۔ خدا کا شکر ادا کیا کریں ان نعمتوں کہ جو اس دفعہ جون کے بھی نہیں ہیں روزے، اور پھر ابتدائے رمضان سے ہی موسم بہت خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس پر جو ہے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش آ گئی ہے اور کمل لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ علی والے ہیں۔ علی فرماتے ہیں مجھے ان سردیوں والے روزوں سے محبت نہیں۔ علی کو ان پر آتش
جگر جلا دینے والی گرمی، اس کے روزے میں علی کو لذت آتی ہے۔ اور ہم عموماً پاکستانیوں کا یہ مزاج ہے کہ سانپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے۔ یہ راہ چائنا والوں کو بھی پاکستان بتائے کہ ترقی کیسے کرنی ہوتی ہے، کہ چور راستے ڈھونڈتے ہیں۔ چور راستے نہ ڈھونڈا کریں۔ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کان فی ما مضی اخ فی اللہ، رو رہے تھے امیر المومنین اور رو رہے ہیں، فرمایا میں کس کے درد اور غم میں رو رہا ہوں، میرا ایک ماضی کا دوست تھا، نام نہیں لکھا ہوا، مفسرین نے مختلف احتمال دیے ہیں، کسی نے کہا مالک ہے، کسی نے کہا ابو ذر ہے، کسی نے کہا مقداد ہے۔ بہرحال اصل تفسیر قرآن کی طرح نہج البلاغہ کی بھی یہ ہے کہ بے شک شان نزول میں مقداد یا ابا ذر یا مالک ہو، لیکن وہ صفات آپ دیکھیں جناب امیر کا رونا ہر اس صفت رکھنے والے کے لیے ہے۔ وہ اگر علی سے جدا ہو تو علی دھاڑے مار کے روکتے ہیں۔ فرمایا اس کی ایک صفت یہ تھی کہ خارج من سلطان بطنہ، وہ پیٹ کا محکوم نہیں تھا، اپنے پیٹ کو اپنی حکمرانی میں رکھا ہوا تھا۔ پہلے بھی میں خطبے میں بعض اوقات یہ تعبیر کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ مولانا پتہ نہیں لاہور کے کیوں مخالف ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب امیر نے کہا جو پیٹ کی حکمرانی سے نکلا ہوا ہو، پیٹ کے سامنے سجدہ، پیٹ کو اوبے نہ کرتا ہو ہر جگہ پر۔ عناوین دیکھیں نا آپ کو، میں نے پہلے بھی کئی جنہیں آپ کو لطیفے بھی اس سلسلے میں عرض کیے ہیں کہ بابا والی کلفی تے گوگا نقیبہ والے تے دادا پوتا، تو یہ عناوین بتاتے ہیں کہ یہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ سمنا آباد بیٹھے تھے تو ایک بوڑھے تھے، اچھے مطلب نمازی تھے، اہل سنت تھے، گھر نہیں تھا ان کے پاس، بچوں نے کرتے ہیں والدین بوڑھوں کے ساتھ، تو ہمیں توفیق تھی، ایک تھا کمرہ ان کو دیا، تو میں نا تھوڑا بھائی دل کو خوشی ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں، اہل بیت کی یہ سیرت ہے کہ ان کو خوش کریں۔ ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، کئی روزوں سے افضل ہے۔ تو میرا بھی دل تھا کہ نا تھوڑا بابا جی چونکہ ستائے ہوئے ہیں اور ہیں دکھی ہیں، تو تھوڑا میں ان کی مسکراہٹ، اور تو میں نے کہا کہ بابا جی ابھی آپ کے لیے کیا لے آئیں۔ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو آج فرمائش کرنی ہے تو وہ لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیشن کے پاس نا ایک بابا کلفی والا ہے، اس کے پاس سے کلفی لے آئے۔ بتا رہا ہے ذوق، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ کانا خارجن من سلطان بطنے، جامع المنتظر میں پڑھتے تھے، تو جنہیں دوپہر کے وقت بالکل نصف النہار میں تھا سورج، بڑی سخت گرمی تھی، اور کسی کام سے ہم نے یہ جہاں شریف خاندان کے ہے گھر مبارک ہے، ساتھ اتفاق ہاسپٹل ہے، تو یہاں وہ جو ہے روڈ پہ نا، مین روڈ پہ ہم آئے تو وہاں اشارے پہ نا کافی ہجوم تھا بائکوں کا، جس طرح بائک ریلی ہوتی ہے نا، جوانوں نے وہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور ریس دے کے نا موٹر سائیکل کو کھڑے ہیں،
تو میں بھائی نا کتنے ہم بے خبر لوگ ہیں کہ ادھر اتنی بڑی ریلی نکلی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی شہر میں کوئی کس سلسلے میں کوئی کیا ہو گیا کہ. تو میں نے کہا کہ یہ ریلی کیوں اتنی بڑی ریلی جو ہے جوانوں کی کس سلسلے میں کس لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ریلی نہیں ہے، یہ جوان مل کر جا رہے ہیں قصور سے فلودہ کھانے کے لیے. قصور روڈ پہ جناب امیر نے ایک اس اپنے ساتھی کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ اس کے سامنے جب انجام وظائف میں دو راستے ہوتے تھے، ایک مشکل اور ایک آسان. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے مجلس میں بیٹھنا ہے یا مجلس میں جاننا ہے. اب ایک ہے کہ آپ اے سی والی گاڑی پر جائیں، ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پیدل چلے جائیں مجلس سید الشہداء میں. کہتے ہیں وہ میرا دوست، اس کی طبیعت اس طرح تھی کہ مشکل راستوں کا اختیار کرتا تھا جو اس کے نفس پر گراں گزرے، ان کو بڑے کھلے چہرے سے اپناتا تھا. جو آسانیوں کی تلاش ہے نا، وہ عرض کیا ہے کہ جو پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ جنت بھی مل ونجے تے کرنا بھی. یہ سارے خطباء ذاکرین کے پیسے پاکستان ہندوستان میں اس لیے بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش پوری ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، پیغمبر نے فرمایا ہے اس کی آتش سے قیامت کی پیاس کو یاد کرے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات.